آپ پہ ایف آئی آر ہی ہے کہ بیسک ہیومن رائٹس مرزا صاحب نے بریک کیا اور یہ ان کو نبی سمجھتے ہیں. ہوں دوسرا یہ ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی معاذ اللہ محمدی بیگم کا نکاح جی مجھے الہام ہوا تھا، مرزا صاحب نے کہا تھا کہ محمدی بیگم کا نکاح آسمانوں پہ ہو گیا، ہوں اور اس کی جو آگے آنے والی اولادیں ہیں ہمارے کچھ جو ختم نبوت کے مجاہدین ہیں ان کے مطابق وہ زندہ ہیں. ہوں تو مطابق ان کا کیا سٹیٹس ہے اس ٹائم؟ کیا کبھی ان سے کوئی ملاقات ہوئی؟ کیونکہ ایک کا تو میں نے دیکھا ہے کہ کسی بھائی نے وہ آئی تھنک یوٹیوب پہ ریل دیکھی تھی یا ٹک ٹاک پہ کچھ عرصہ پہلے، وہ کہہ رہا تھا کہ جی نہیں ایسا کوئی نہیں ہے، ان کا صرف ایک بیٹا ہوا تھا اور وہ بھی اگلی نسل ان کی نہیں ہے احمدی. تو اس بارے میں آپ کیا رہنمائی فرما سکتے ہیں؟ اصل میں دیکھیں فاروق بھائی، ہمیں نا ایک چیز کو دیکھنا ہے کہ مرزا صاحب نے بات کیا کی تھی. اگر محمدی بیگم کی کا خاوند یہ وہ ساری دنیا بھی ان کے متعلقہ جو ہے نا وہ احمدی ہو جائے، اس کا کوئی تعلق پیشن گوئی کے ساتھ نہیں ہے. مرزا صاحب نے کہا اور خدا کی قسم اٹھا کے کہا، انہوں نے کہا کہ میں اس نکاح والی خبر کو اپنے سچا اور جھوٹا ہونے کا معیار بناتا ہوں، نمبر 1. نمبر 2، انہوں نے کہا کہ اگر یہ نکاح نہ ہوا تو اللہ کے کلمات تبدیل ہو جائیں گے. اللہ کی تو باتیں اٹل ہیں لیکن وہ باتیں اٹل نہیں رہیں گی اگر یہ نکاح نہ ہوا. اور اس کے علاوہ آپ سب جانتے ہیں کہ پتہ نہیں مرزا صاحب نے کیا کیا باتیں کی، لیکن نکاح نہیں ہوا. مرزا صاحب نے یہاں تک ایک اعلان شائع کیا زوجناکہا، جس میں نعوذ باللہ مرزا صاحب کا خدا ان کو کہہ رہا ہے کہ زوجناکہا، کہ ہم نے اس کا نکاح تمہارے ساتھ کر دیا. اور یہ مرزا صاحب نکاح والی بات پہ قائم رہے ساری زندگی. 1907 میں بھی حقیقت الوحی میں مرزا صاحب نے یہ کہا کہ اب پتہ نہیں کہ نکاح فسخ ہو گیا ہے یا تاخیر میں پڑ گیا ہے. یہ بہت اہم بات ہے کہ 1907 میں بھی وہ اس سے ودڈرا نہیں کر رہے ہیں، اس سے پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں. تو فاروق بھائی جو بنیادی بات میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اصل بات ہے محمدی بیگم سے مرزا صاحب کا نکاح ہونا. اس کو مرزا صاحب نے کہا ہے نفس پیشن گوئی، کہ جو سبجیکٹ میٹر آف دا پروفیسی ہے وہ نہیں ہوا. پھر مرزا صاحب نے کہا جی کہ اب مجھے بہت سے الہام اس بات پہ ہو رہے ہیں کہ ایک اور نکاح کرنا پڑے گا. پھر وہ کہا کہ ایک کنواری اور ایک بیوہ، یہ ساری باتیں آپ لوگ جانتے ہیں. تو فاروق بھائی یہ اصل میں نقطہ ہے. یہ جو باقی ساری باتیں ہیں نا کہ بھئی اس کا جو بیٹا تھا اسحاق وہ احمدی ہوا کہ نہیں ہوا، یا محمدی بیگم کی ماں وہ، حالانکہ ہمارے پاس بہت ساری معلومات اس حوالے سے ہیں کہ قادیان جو ہے جب ان کے ہاتھ چڑھا تو انہوں نے محمدی بیگم کے خاندان کے جو لوگ فوت ہو چکے تھے جیسے اس کی ماں وغیرہ، ان کی قبروں پہ جا کے احمدیت کے کتبے لگا دیے. لگاتے رہو، اس کا کوئی تعلق ہی سبجیکٹ کے ساتھ نہیں ہے. مرزا صاحب نے کہا جو سبجیکٹ میٹر ہے وہ میرا نکاح محمدی بیگم کے ساتھ، وہ نہیں ہوا. تو یہ فاروق بھائی جو باقی ساری چیزیں یہ مارکیٹ میں پھینکتے ہیں نا وہ ہوتی ڈسٹریکشنز، کہ لوگ اصل بات کو بالکل نہ اس سے ہٹ جائیں اور ادھر گم ہو جائیں. جی امتیاز بھائی بالکل ٹھیک آپ نے کہا. یہ ابھی انہوں نے باقاعدہ ایک پروگرام بھی کیا. جی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں امتیاز بھائی آپ؟ نہیں آپ کریں، بات کریں. ابھی اسپیشلی انہوں نے اپنی براڈ پہ پروگرام بھی کیا، تو اس پروگرام کے دوران ہم نے کوشش کیا کہ ہم اوپر جائیں، سوال کریں، کالیں ڈال کے ہم بیٹھے رہے ہیں. ان کا مربی آیا وہ جو ہیں وہ دن کی آئی تھنک میاں فیوریٹ 49 کی براڈ پہ ہوتے ہیں، لیکن نہیں ہم میں سے کسی کو کال پہ لیا انہوں نے نا، بس وہ آئے ہیں اپنا بیان کیا اور چلے گئے ہیں. جی بالکل یہی حساب کتاب ہے. دیکھیں نا میں نے چند دن پہلے دیکھا، شاید آپ کی نظر سے بھی گزرا ہو، انہوں نے نا ایک اس حوالے سے براڈ کی، وہ سورج اور چاند گرہن والی پروفیسی کے اس پیشنگوئی کے حوالے سے. تو ہمارے بہت اچھے بھائی ہیں، انہی میں سے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دی، شمس الدین بھائی. تو شمس الدین بھائی جو ہیں وہ براڈ پہ گئے اسی حوالے سے سوال کرنے کے لیے. تو انہوں نے کیا کیا کہ شمس الدین بھائی نے جیسے ہی اپنا بھی سوال رکھا تو انہوں نے جناب ان کو کہا کہ ٹھیک ہم نے آپ کا سوال لے لیا اور ان کو سٹیج سے اتار دیا. اس کے بعد 10 منٹ تک اپنی باتیں کرتے رہے. دوبارہ ان کو سٹیج پہ بھی نہیں لیا کہ بھی ہم نے آپ کا سوال کا جواب دیا ہے، کوئی آپ کا کاؤنٹر اس پہ کوئی رسپانس ہے، کچھ کہنا چاہتے ہیں، کچھ بھی نہیں. تو یہ ان کا طریقہ واردات ہے، تو کیا کہا جائے.
इम्तियाज भाई, अगर आपने बड़ा अच्छा पॉइंट यहाँ पे रेस किया है कि मोहम्मदी बेगम के क्या नाम है बेटे से तो उसका कोई लेना देना ही नहीं है मिर्जा साहब की पेशेंट को, क्योंकि जब मिर्जा साहब की पेशेंट कोई झूठी साबित होगी तो उसी पे तो बात करनी चाहिए। ये बात आगे ले जाते हैं जो उसका बेटा ये हो गया था वो हो गया था, इधर उधर भागते हैं ये। आप देखें ना फारूक भाई, मिर्जा साहिब ने ना पेशन गोई के गालिबन 6 जुज बयान किए हैं। 6 जुज़ों में से एक जुज़ भी नहीं है कि मोहम्मदी के ख़ानदान का कोई बंदा जो है ना वो अहमदी होगा। ये नोट करने वाली बात है। मिर्ज़ा साहब ने पेशन गोई को ब्रेक डाउन करके ना उसके जुज़ बना के बयान किए। हमें दिखा दे अगर उन अज्जा में से कोई जुज़ भी ऐसा है कि उसका कोई ख़ानदान का बंदा जो है ना वो अहमदी हो जाएगा, ये उसमें है ही नहीं है। तो जो चीज़ पेशन गोई के अंदर किसी जुज़ के तौर पे है ही नहीं है उसको। अच्छा, एक और बात आप ये देखें कि इनका ना बड़ा अजीब हिसाब किताब है। आप देखें, अगर तो सुल्तान बेग फौत हो जाता और मोहम्मदी बेगम से मिर्जा साहब का निकाह हो जाता तो ये कहते देखा पेशन गोई थी ना, सच्ची साबित हो गई। अब ना सुल्तान बेग फौत हुआ ना मोहम्मदी से उनका निकाह हुआ तो फिर भी सच्ची साबित हो गई। तो फिर म्यार क्या है? यानी मिर्जा साहिब की किसी भी पेशन गोई के सच्चे साबित ना होने का फिर तो कोई म्यार ही नहीं है। देखिए मैं आपको मिसाल देता हूँ। आप मोहम्मदी बेगम वाली बात को छोड़ दें। मिर्जा साहब ने कहा जी कि जो है ना, मैं ज़रा साथ-साथ इसको ना यूट्यूब पे चेक कर रहा हूँ। फ़ारूक भाई मुझे 1 सेकंड दीजिएगा ना, मैं इसको ज़रा शेयर कर दूँ। जी जी इम्तियाज भाई जरूर। आप तब तक करें बात, मैं इसको ज़रा शेयर कर देता हूँ। जी जी इम्तियाज भाई, आपने बिल्कुल ठीक बात की कि जब उनके निकाह पे ही पूरी स्टोरी थी कि मैं झूठा हूँगा, वही फिर वो जो ख्वाब ना होने पूरा ना उनकी पेशेंट कोई पूरा ना होने के बाद जो फिर उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन, फिर अभी आजकल हम एक हवाले पे बड़ा जोर दे रहे हैं कि मिर्ज़ा साहब ने जनाब साहब मोहम्मदी बेगम को अपने ख्वाब में बरहना भी देखा। तो हुँ, हुँ। वो तो इंसान किसी फैमिली के साथ भी नहीं कर सकता, और अक्सर इनमें से लोग नीचे गालियाँ देके जा रहे होते हैं भाई ये झूठ है ये है वो है। तो मिर्ज़ा साहब ने पूरी कोशिश की कि भाई चले मेरा निकाह तो नहीं हुआ, क्यों ना हम इसका कैरेक्टर असैसिनेशन कर दें हुँ, और इसका कहीं निकाह ना हो, मैं इससे निकाह कर लूँ। लेकिन अल्लाह भी तो हिकमत करने वाला है ना, वो बेहतरीन हर चीज़ पर गालिब है, कादिर है माशाल्लाह। बिल्कुल तो बस ऐसे ही। फिर वहाँ पे मिर्ज़ा साहब फँसे बुरी तरीके से। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।